آج کل مین سٹریم پر جو خبر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ملک ریاض کی۔ جی ہاں، ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض، جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اپنی حب الوطنی کا بھی اظہار کیا، جس میں انہوں نے اپنے شکوے شکایتیں بھی کیے، دکھ کا اظہار بھی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر بنا، اسی کیس کی زد میں ملک ریاض بھی آ گئے اور ملک ریاض پہ بہت ساری دفعات لگیں، بہت سارے کیسز بنے، بہت سارے سکینڈل بنے، لیکن ملک ریاض جو تھے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ پچھلے سال 1.5 سال سے وہ ملک سے باہر ہیں۔ یہاں پر ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جیسے کہ بحریہ ٹاؤن اور اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹ جو تھے وہ تقریباً بند ہو گئے۔ ملک ریاض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بہت بڑے نوازنے والی شخصیت ہیں۔ جی ہاں، وہ کن کن کو نوازتے ہیں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ملک ریاض پچھلے کافی عرصے سے پریشان ہیں۔ وہ جب ملک چھوڑ کر گئے تو اس وقت بھی انہوں نے اور شکوے کا اظہار، انہوں نے اس وقت بھی ایک دھمکی آمیز ٹویٹ بھی کیا جس میں پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پریشان کیا گیا تو میں بہت سارے لوگوں کو پریشان کروں گا۔ ناظرین، یہ بات بھی منظر عام پر آئی کہ ملک ریاض نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی تو میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے پردے فاش کر دوں گا، لیکن ایسا ہوا نہ۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ملک ریاض کو یہ امید اور آس تھی کہ شاید ان کی جان بخشی ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا جب 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض سے گواہی مانگی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اس لیے میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت سارے سکینڈلز میں ملک ریاض پچھلے کچھ سالوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے ڈیولپڈ ٹاؤن کا کانسیپٹ جو تھا وہ ملک ریاض نے دیا تھا جب انہوں نے لاہور میں پہلی دفعہ بحریہ ٹاؤن کی اسکیم دی تھی۔ بحریہ ٹاؤن لاہور کی کامیابی کے بعد انہوں نے ملک کے مختلف بڑے شہروں میں یہ اسکیم متعارف کروائی، جس میں کراچی دوسرے نمبر پر ہے، اور کراچی بحریہ ٹاؤن بھی کامیاب رہا، اور اسی طرح اور بہت سارے پروجیکٹس بھی انہوں نے دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹاؤن کٹنگ اور ماڈرن ٹاؤنزم میں جو ملک ریاض کا ایک تجربہ ہے اس کا کوئی بھی مد مقابل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض نے اپنے سروائیور کے لیے بہت ساری رشوتیں بھی دی، بہت سارے منہ بند بھی کیے، جس میں بڑے بڑے نامور صحافیوں کے نام بھی آتے ہیں، سیاستدانوں کے نام بھی آتے ہیں، اور خاص طور پر میڈیا میں اپنی جے جے کار کے لیے ملک ریاض نے جس طرح صحافیوں کو نوازا یہ بات بھی ٹکی چھپی نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت بہت سارے نامور صحافیوں، بہت بڑے بڑے چینلز کے صحافیوں کے نام ملک ریاض کے منہ پر آ چکے ہوئے ہیں، جن کا بھانڈا وہ پھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور ان قریب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے مزید تنگ کیا گیا تو میں اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتا ہوں، اور میرے پاس بہت سارے راز ہیں جو میں افشاں کروں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو لمبی چوڑی ٹویٹ کی تو اس میں انہوں نے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے حب الوطنی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان کی ترقی اور بقا کے لیے جب بھی مجھے خدمت سر انجام دینے کا موقع ملے گا تو میں ضرور کروں گا۔ پاکستان میرا ملک ہے اور میں نے اس کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہے اور اچھا سوچتا رہوں گا۔ پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مجھے پیار ہے اور میں دونوں کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اتنے لمبے چوڑے ٹویٹ میں کچھ دھمکیاں بھی لگائیں اور کچھ دکھ کا اظہار بھی کیا، شکوے شکایتیں بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں پاکستان میں وہ سب بند کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں دینا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ تقریباً رک چکے ہوئے ہیں اور ہمیں ان تمام کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ملک ریاض کے ٹاؤنز میں سے جو ڈیولپڈ ہیں یا جو ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن، ان میں سے جو پلاٹس لیے ہوئے تھے تو ان کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے سب سے معذرت کی کہ اب ہم پاکستان میں اپنا کوئی بھی کاروبار جو ہے اس کو آگے چلانے کے جو اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں، چنانچہ وہ اپنے تمام پروجیکٹس پاکستان سے وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یقیناً لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت ان کا بہت سارا سرمایہ پاکستان میں انویسٹ ہے اور بہت سارے لوگ
ان کے ان پروجیکٹس میں برسر روزگار ہیں، بہت سارے گھروں کے چولہے بند ہونے جا رہے ہیں شاید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کرنے والوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی بن گیا ہے کہ اگر آپ بلیک منی سے یا غلط طریقوں سے سرمایہ کاری کریں گے تو اس کا انجام شاید ایسا ہی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ لوگ جو ملک ریاض سے مستفید ہوتے رہے، آج وہ سب ملک ریاض کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔